جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں نا، یا مالک نے انہیں کوئی عہدہ دے دیا ہے، یا ان کے پاس کوئی 10 20 50 200 لوگ کام کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا سوچیں کسی وقت بیٹھ کے کہ میں آج ایک فیکٹری کا آنر بن کر اور ایک ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اگر کل مجھے وہاں کھڑا ہونا پڑ جائے جہاں مزدور کھڑے ہیں تو پھر میرا حال ہے۔ وہ جو اپنے ماتحت کے ساتھ ہمارا رویہ ہے نا، یعنی حکم چلانے کا ایک مزاج ہے۔ میں ایک دفعہ ایک بڑی محفل نعت میں مہمان خصوصی بنا لیا گیا، تو میں نیچے اتر رہا تھا تو کچھ صاحب تھے اس محفل میں جو کسی خاص نشست پر وہ بھی بٹھائے گئے تھے اور میرے ساتھ وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ باتیں کیا کرنی ہوتی ہے، بعضوں کا زیادہ مسئلہ تو تصویروں کا ہوتا ہے، تو بھی چل رہی تھی اور نظام چل رہا تھا آگے آگے۔ تو میں جب نیچے اترا تو ایک غریب آدمی میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کے کہنے لگا، پیر صاحب میں بھی سینہ ملا لوں۔ تو ان سے سینہ جو ملا تو میرے کان میں کہنے لگے، وہ جو آپ کے ساتھ کان میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا، محفلیں بڑی بڑی کراتا ہے، اسے کو مزدوروں کا حق بھی صحیح ادا کیا، آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو کہ مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ بھی لاندے سیندے نہیں، آ ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، ایویں ہی نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ عجیب مزاج ہے۔ نوافل کبھی ترجیح اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ فرض پیچھے رہ جائے۔ گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا